بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا. یہ اسلامی یا غیر اسلامی تو آپ چھوڑ دیجئے، غیر اخلاقی ضرور ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. اور کیوں کر غیر اخلاقی نہ ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کیا خوبصورت فرمان ہے. سنن ابی ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. میرے حضرت انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا من اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جو بیچا ہوا سامان واپس لے لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا. بیچے ہوئے سامان کو واپس لینا بے اقالہ کہلاتا. الف قاف الف اور لام اور گول ہا، اقالہ. اقالہ کا مطلب ہوتا ہے بیچا ہوا سامان واپس کر دے، یا سامان لے لے اور پیسے واپس کر دے. ہمارے ہاں اگر بہت زیادہ اگر کوئی شخص خیر خواہ ہو تو اتنا کرتا ہے جناب آپ کا سامان لے کر میں پیسے تو واپس نہیں کروں گا، میری دکان سے آپ کوئی دوسرا سامان خرید سکتے ہیں. تو یہ اقالہ نہیں ہے، یہ تو بے پر بے ہے، یہ تو خرید و فروخت پر مزید خرید و فروخت ہے. اصول تجارت، اسلامی اصول تجارت ہے کہ ہم نے بعض دکانوں میں دیکھا ہے، وہ بھی شہری نہیں بلکہ دیہاتی دکانوں میں دیکھا ہے، وہ لگاتے ہیں کہ بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں دیہاتوں کی، وہاں لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیر خواہی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان سامان جو خرید چکا ہے وہ اگر واپس کرنا چاہے تو اس کو واپس لے لیا جائے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اور فرمایا جو اقالہ کرے گا، جو بیچا ہوا سامان واپس لے لے گا اور اس کی رقم اسے واپس دے دے گا، قیامت کی تنگیوں سے، سختیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا. جب اتنی بڑی فضیلت معلوم ہے تو پھر اب بولیے کہ دکانوں میں بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، یہ لکھنا غیر اخلاقی ہے یا اخلاقی ہے؟ ہر شخص کہے گا یہ غیر اخلاقی ہے. لہذا اب آپ کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے. اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا الٹ لکھیں، بلکہ لکھیں بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ جو آپ نے سودا کیا ہے وہ واپس آ جائے گا، آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا اور آپ کی تجوری سے جو پیسے وہ واپس چلے جائیں گے. یہی ہوگا نا. رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، اگر آپ رسول اللہ کی خواہش کو پورا کریں گے اللہ رب العزت غیب سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا. ہم میں توکل ختم ہو گیا ہے، ہم میں بھروسہ ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی جیبوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، دل کی طرف نظر نہیں رکھتے. کوئی شخص اپنا سامان واپس کرتا ہے تو وہ مجبوری میں ہوتا ہے، یا تو اس سامان سے کام نکل گیا ہوتا ہے، یا اس سامان کی اب اسے ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے سامان کی تو ضرورت ہے لیکن اس سے بڑھ کر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے. اب جب مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا دل دکھے گا. جب دل دکھے گا تو وہ آپ کے لیے بد دعائیں دے کر جائے گا. جب بد دعائیں دے کر جائے گا آپ کی دکان کی برکت ختم ہو جائے گی. اور جب آپ اس کا پیسہ واپس کر دیں گے وہ آپ کو دعائیں دے کر جائے گا. دعائیں کی برکت سے اللہ رب العزت ایسی برکتوں کو نزول کرے گا کہ ایک سودا واپس ہوگا تو اس کے بدلے میں 10 سودے آپ کے آئیں گے.